اگر حکومت سندھ نے ان قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار نہیں کیا تو ہمارا لائحہ عمل بڑا سخت ہوگا۔ ان کا جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ کوئی ڈکیتی کا واقعہ نہیں ہے، اس میں کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہوئی۔ ان کا قتل صرف خالد رضا بھائی کا قتل نہیں ہے، دراصل یہ تمام علم دوست لوگوں کا قتل ہے۔ یہ جو گلی ہے جس میں واقعہ ہوا ہے، اس میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ ہر دوسرے دن ہوتا ہے۔ مطالبہ ہے حکومت سندھ سے کہ ہم اگر آپ کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو ان کو تحفظات دینا کس کی ذمہ داری، کس کا کام؟ یہ سید خالد رضا شاہ صاحب کی جو شہادت ہے وہ نہ صرف تعلیمی نقصان ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی نقصان ہے۔ ماہر تعلیم کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنے کا مقصد صوبہ سندھ کے تعلیمی اداروں، تعلیمی نظام کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ میں حکومت سندھ سے سخت مطالبہ کرتا ہوں اپنے ایکشن کی طرف سے کہ قاتلوں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ اگر حکومت سندھ نے ان قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار نہیں کیا تو ہمارا لائحہ عمل بڑا سخت ہوگا اور ہم تعلیمی نظام بھی بند کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ خالد رضا کی ایک شناخت تو یہ تھی کہ وہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے اور نوجوان نسل میں علم پھیلا رہے تھے۔ خالد رضا اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے، اس لیے ان کا جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ کوئی ڈکیتی کا واقعہ نہیں ہے، اس میں کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہوئی، بلکہ واضح طور پر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک فرد کو ٹارگٹ کر کے ایک گولی مارنا اور شہید کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک مرتبہ پھر بھارتی راہ کا نیٹ ورک فعال ہو گیا ہے۔ مقامی طور پر کسی کو ان سے کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ سب سے محبت کرنے والے ملنسار آدمی تھے، ان کی کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی۔ اور پولیس اور رینجرز اور جتنے بھی ہماری بین الاقوامی اور قومی طور پر جو ہماری حساس ادارے ہیں، ISI، MI، IB، ان سب کا امتحان ہے کہ وہ اس نیٹ ورک کو پکڑیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک بالکل دہشت گردی کا واقعہ ہے اور یہ باقاعدہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اور اس کو ڈکیتی کا رنگ دینا یا یہ بالکل ناانصافی ہے۔ خالد رضا بھائی ماشاءاللہ ایک علم دوست شخصیت تھے، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ ان کا قتل صرف خالد رضا بھائی کا قتل نہیں ہے، دراصل یہ تمام علم دوست لوگوں کا قتل ہے، اور یہ علم دشمن لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے بچے ترقی کریں، یہ قوم ترقی کرے، یہ اس ملک کی ترقی کے دشمن ہیں۔ میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے 2014 سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اس نے حفظ کیا اسی ادارے سے جس کے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، اور وہ انتہائی شفیق محبت کرنے والے آدمی تھے، دیندار، مذہبی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے، اور میری درخواست ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت اس سلسلے میں مثبت قدم لے گی۔ یہ جو گلی ہے جس میں واقعہ ہوا ہے، اس میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ ہر دوسرے دن ہوتا ہے۔ اور یہ بتایا جائے کہ یہ معاملات کب تک شہر کراچی میں عام ہوتے رہیں گے؟ کبھی ہم اسٹریٹ کرائم کی زد میں آتے ہیں، کبھی ہم اس طریقے کی ٹارگٹ کلنگ کی زد میں آتے ہیں۔ ہم اساتذہ کرام ہیں، ہمارا تعلق ہے یہاں پر علم کی شمع کو روشن کرنا۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لیکن اس طریقے کے ہتھ کنڈوں سے ہمارے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ مطالبہ ہے حکومت سندھ سے کہ ہم اگر آپ کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جو کہ آرٹیکل 25A کے تحت سندھ کی حکومت اور کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے صحت اور تعلیم کی، اگر پرائیویٹ سیکٹر اسے دے رہا ہے تو ان کو تحفظات دینا کس کی ذمہ داری، کس کا کام؟ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ سید خالد رضا شاہ صاحب کی جو شہادت ہے وہ نہ صرف تعلیمی نقصان ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی نقصان ہے، اس لیے کہ وہ نہ صرف ایک بہترین منتظم تھے، نہ صرف ایک بہت بڑے استاد تھے، بلکہ بہت اعلیٰ درجے کے انسان بھی تھے۔ ان کی سماجی، سیاسی، مذہبی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
اور بلا شک و شبہ تعلیمی شعبہ ایک بہت اچھے شخص سے اور بہت اچھے ساتھی سے محروم ہو گیا ہے۔ خالد صاحب ایک جیتا جاگتا ہمارے ساتھ فرد کل شام تک موجود تھا اور اسے ہم سے چھین لیا گیا، تو اس طرح کے کردار بڑے ملک کے لیے اور بڑے شہر کراچی کے لیے گھناؤنے ثابت ہوں گے، اور اگر ہم نے اسی طرح سوتے رہے تو یہ سونا ہمارے لیے خواب غفلت ہوگا، اور ایسا علم دوست انسان ہمیں ملنا جو ہے بڑا مشکل ہے، اور آئندہ بھی اگر اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی، اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو یہ نقصانات ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے۔